تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا گرچہ صد شعلہ بکف خلق پائے خر من تو دل بدخواہ گراسو داز آزر دن تو سنگ ہر چند دل چند نصیرت بنے تو تنگ ہر چند دل چند نصیرت بنے تو تو رضا چی سے غمر جم لا جہاں تجھے من تو رضا چی سے غمر جم لا جہاں تجھے تو کردام ماں من خود کے بے لائے حاجہ تیرا کردام ماں من خود کے بے لائے حاجہ تیرا خود قبل لائے حاجہ تیرا تنگ ہر چند دل چند نصیرت بنے تو رضا چی سے غمر جم لا جہاں دوشے من تو سردام من خود قبل لائے حاجہ تیرا سردام من خود قبل لائے حاجہ تیرا کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا
درود پاک بآواز بلند۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، آج دی مجلس پاک، آج دی یہ تقریب سعید آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کے اندر شاعر ہفت زباں، بدر العلماء، شمس المشائخ، چراغ گولڑا، وارث علوم مہر علی، حضور قبلہ عالم السید خواجہ نصیر الدین نصیر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے سالانہ عرس مبارک دی پہلی مجلس پاک انشاءاللہ العزیز آج رات بعد نماز عشاء دی متصل دوسری مجلس پاک ہوئے گی، اور عرس مبارک دی بڑی مجلس پاک ختم شریف درود شریف دی مجلس پاک کل صبح اسے وقت انعقاد پذیر ہوئے گی، اور بعد نماز عصر جس وقت حضور قبلہ عالم اس دار فانی نو چھڑ کے دار بقا دی طرف تشریف لے گئے، اپنے مزار پر انوار دے اندر جلوہ افروز ہوئے چادر شریف دا نذرانہ پیش کیتا جائے گا۔ اسی خوش قسمت ہاں کہ اسی اپنے شیخ طریقت قبلہ عالم حضور نصیر ملت رضی اللہ تعالی عنہ دے سالانہ عرس مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سانو سعادت عطا فرمائی، اسی شریک ہوئے ہاں۔ آپ نو اللہ رب العزت نے بڑا بلند رتبہ عطا فرمایا، آپ ایک عظیم شیخ طریقت، شیخ معرفت، شیخ عربی زبان دا لفظ بڑھے بندے واسطے بھی بولیا جاتا ہے، بزرگ واسطے بھی بولیا جاتا ہے، قوم دے سردار دے واسطے بھی بولیا جاتا ہے، اور صوفیاء یا لغت یہ کتابیں اس طرح بھی لکھیا ہے کہ شیخ اس نو کیا جاتا ہے جس تے جسم تے کوئی بال سیاہ رنگ دا نہ ہوئے، سفید ہو جان، اس کو بھی شیخ کیا جاتا ہے۔ لیکن صوفیاء کرام دی اصطلاح دے اندر شیخ اس نو آکھیا جاتا ہے جس تے کول علم شریعت بھی ہوئے تے علم طریقت بھی ہوئے، جیڑا معرفت دے علم، طریقت دے علم اور شریعت دے علم دا جڑا ماہر ہوئے اس نو شیخ آکھیا جاتا ہے۔ اور شیخ وہ بندہ ہوتا ہے جس کا دل بھی صاف ہوئے، کیونکہ بندہ گناہ کرتا ہے تے دل تے داغ پہ جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ نیکی کریا کرو گناہ تو بعد تاکہ وہ داغ مٹ جاوے۔ تے شیخ ہوتا ہے جس کا دل انج چمکتا ہے جس طرح شیشہ چمک رہا ہوتا ہے، جس طرح شیشہ صاف ستھرا زنگ آلود نہ ہوئے، اس نو تسی سورج کے سامنے کرو تے او سورج دی روشنی نو اپنے اندر جذب کر کے تے اپنی مخالف سمت تے سٹے گا، بلکہ شیشے دے اندر سورج دی ٹکیا بھی نظر آئے گی۔ اینج سورج دے سامنے شیشہ رکھو تے سامنے چھوٹا مجلس خانہ ہے، اینج کرو تے ایتھو روشنی لے کے شیشہ اس کمرے دے اندر بھی سٹے گا۔ بیان ہی سے انداز شیخ او ہوندا ہے جڑا اللہ تبارک و تعالی کولو فیض لے کے کائنات نو منور فرما رہا ہوں۔
شیخ اس کو کہندے نے جڑا رب دے کولو فیوز و برکات لے کے انوار و تجلیات نو لے کے تے اس پوری کائنات نو منور فرما رہا ہوندا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے اندر بڑے بڑے شیخ گزرے، بڑے بڑے کتب گزرے، بڑے بڑے ولی گزرے، بڑے بڑے ابدال گزرے، بڑے بڑے مجدد گزرے نے، لیکن انہاں ساریاں وچوں اللہ نے جس نو سب تو اعلی تے اچا تے عرفہ مقام عطا فرمایا او قطب ربانی غوث سمدانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی ذات اقدس۔ اللہ رب العزت نے آپ نو بہت اچا مقام عطا فرمایا۔ آپ صرف پیر نہیں بلکہ پیرانے پیر نے، دستگیر نہیں بلکہ دستگیراں دے بھی دستگیر نے۔ شاہ شاہ شیخ عبد القادر است۔ کون غوث اعظم؟ شاہ شاہ شیخ عبد القادر است، دل نشینوں دل رو پاؤ دل برست۔ حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی فرماندے نے بے شک پیرانے پیر ہے تو، بے شک پیرانے پیر ہے تو، بے شک پیرانے پیر ہے تو، دکھ درد میں سب کا نصیر ہے تو۔ دیکھو نا اللہ تعالی نے ساڈے شیخ کو کتنا اعلی تخیل عطا فرمایا۔ او تخیل، اس تخیل تے میں قربان جاواں جڑا تخیل اللہ تبارک و تعالی نے اعلی حضرت گولڑی نو عطا فرمایا، اللہ تعالی نے اوہ تخیل نصیر ملت کو عطا فرمایا۔ جس طرح حضور اعلی حضرت گولوی رضی اللہ تعالی نے مہر علی ہے حب نبی، مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی۔ جس طرح اعلی حضرت گولوی نے اپنا نام ہی لیا تے نال دسیا بھی مہر بمانی محبت بھی استعمال کیتا، اسی طرح حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی نے بھی اسے تخیل نو اپنے الفاظ وچ بھی بیان فرمایا۔ بے شک پیرانے پیر ہے تو، بے شک پیرانے پیر ہے تو، دکھ درد میں سب کا نصیر ہے تو، دکھ درد میں سب کا نصیر ہے تو۔ اے ابن علی لجپال ہے تو، اے ابن علی لجپال ہے تو، محبوب خدا کی آل ہے تو۔ اللہ تعالی نے جس طرح ہزارہ صفات غوث پاک کو عطا فرمائیاں، انہیں ایک بڑی صفت سی کہ غوث پاک لجپال نے، غوث پاک لجپال نے، آپ نے لجپالی فرمائی۔ آپ نے درتے اگر کوئی چوری دی نیت نہ بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالی دے اس مرد درویش غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے چوری دی نیت نال آن والے دی بھی نماز چھڑیا۔ آپ نے بڑا قیمتی لباس پہنا ہویا، بڑا قیمتی جبہ پایا ہویا، ایک شخص نے آپ کے لباس پہ اعتراض کیتا، ایڈا قیمتی لباس، وہ گلاں پہ کرے تے پیر کیل چھپ گیا تے جان نکلن لگ پئی، بندے اس نو چک تے غوث پاک کو لے آئے۔ آپ نے فرمایا تو میرے کپڑے تے اعتراض کرنا ہے؟ ایڈے سونے کپڑے پائے ہوئے نے، میں اس وقت تک وہ لباس نہیں پاندا جب تک میرا رب مینوں حکم نہیں دیندا۔ میں تے لباس بھی ایک قیمتی لباس اللہ دے حکم دے نال پانا وا۔ آپ نے بڑا قیمتی جبہ پایا تے جا رہے سن بازار، ایک چور دی نظر پئی، چور دی نظر پئی تے پیچھے پیچھے چلتا گیا کہ کدھر ویرانے چون تے میں جبہ لا لاں۔ یہ دور سی جدو لوگ کفن بھی چوری کرتے سن،
جس نے غوث پاک کی ویرانے والے پاسے گئے اس نے پچھو جبا لان واسطے ہاتھ پایا تے غوث پاک دی لجپالی دیکھو آپ نے ہاتھ چک کے رب دی بارگاہ چ دعا منگی یا اللہ اس نے عبد القادر دا دامن پکڑیا قیامت تک نہ چھٹے بے شک پیرانے پیر ہے تو بے شک پیرانے پیر ہے تو دکھ درد میں سب کا نصیر ہے تو دکھ درد میں سب کا نصیر ہے تو دکھ درد تساڈے جو اکثر احباب بیٹھے نے جنہاں دے گھر دکھ تے درد آیا نصیر ملت تواڈے شہراں چ ضرور تشریف لے آئے کیوں جو شے جڑے چوندی ہے اوہ شے پھل تے پھل چوندی ہے جو شے بیج چوندی ہے اوہ پھل چوندی ہے اوہ پھل چوندی ہے جو سبب چوے مسبب چ ضرور ہوندا ہے جو شرط چوے مشروط ضرور ہوندا ہے جو علت چوے معلول چ ضرور ہوندا ہے چونکہ غوث پاک اصل نے اے فرع نے لہذا جڑیاں خوبیاں اوتھے نظر آندیاں نے او ایتھے بھی کیا نظر آندیاں اے ابن علی لجپال ہے تو اے ابن علی لجپال ہے تو اے ابن علی لجپال ہے تو محبوب خدا کے آل ہے تو کوچا تیرا یوں ہی آباد رہے تورا قائم صدا بغداد رہے تورا قائم صدا بغداد رہے بے شک پیرانے پیر ہے تو غوث پاک ایسے لجپال فرمایا جڑا بندہ میرے نال نسبت رکھتا ہے قیامت تک پاویں میرا مرید ہے میرے مریدہ دا مرید ہے پاویں میرے نال نسبت رکھتا ہے جے نسبت نہیں رکھتا تے اس نے اعتقاد رکھتا ہے تے جے اس نے اعتقاد بھی نہیں رکھتا میرا نام لیندا ہے اللہ اس وقت تک اس نو موت نہیں دے گا جب تک اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرما لے غوث پاک دے منن والے دنیا تو جان گے تے توبہ کر کے جان گے ایسی توبہ کریں گے کہ اللہ انہوں دی توبہ نو بھی قبول فرما لے گا بے شک پیرانے پیر ہے تو بے شک پیرانے پیر ہے تو ایک بندہ غوث پاک کول حاضر ہویا کیا عرض کرنے کا میں خواب وچ ویکھیا میرے باپ نو عذاب ہو رہا ہے میرا باپ مینوں کہندا ہے غوث پاک کول جاؤ تے جا کے انہوں آکھو میرے واسطے دعا کرن وہ آپ دے کول آندا ہے آپ پوچھتے نے تیرا باپ میرا مرید سی اس عرض کی تھی نہیں مرید نہیں فرمایا اس میرے کول جمعے پڑھے نے عرض کی تھی نہیں جمعے نہیں پڑھے فرمایا میرے آستانے دا لنگر کھاتا سو عرض کی تھی نہیں لنگر بھی نہیں کھاتا جمعے میں نہیں پڑھے بیعت بھی نہیں کی تھی پوچھیا میری گلی چو لنگے میری گلی چو کدی لنگے اس نے مینو ویکھے حضرت شیخ القرآن رحمہ کمرے چو علماء نے بیٹھنا تے فرمانا وہ تھے کی بے کے فکر دیو جاؤ باہر جا کے گولے شیدے گلیاں چ پھرو غوث پاک دا عرس ہے جا کے تکے کھاؤ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تانوں گولے شیدیاں گلیاں چ تکے کھاؤ گے تے صدقے بھی تہاڈی بخشش فرما رب اے دے صدقے بھی تہاڈی بخشش فرما دے گا فرمایا اس کدی مینوں ویکھیا میرے مدرسے میری مسجد دے باہروں گزرے اس عرض کیتی حضرت اسے شہر دا رہنے والا سی کئی باری گزریا ہونے کئی باری اس نے آپ نو ویکھیا بھی ہونے آپ نے ہاتھ چوک کے دعا منگی یا اللہ دی بخشش فرما دے اس واسطے کہ اس نے عبد القادر دا چہرہ ویکھیا نعرہ تکبیر جنہ اجتماع صاحب نے بلند آواز میں جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری
نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر۔ فرمایا میرا چہرہ ویکھیا یا اللہ دے صدقے دی بخشش فرما دے۔ رب نے فرمایا عبد القادر اساں نو بخش دیتا ہے، انہ را وجہک، اس نے تیرا چہرہ ویکھے، تہاڈا چہرہ ویکھن دی وجہ تو اسی دی بخشش فرما رہے ہاں۔ جڑے لوگ اس ویلے موجود سن انہاں دی بخشش بھی ہوندی ہے، اس واسطے انہاں غوث پاک دا چہرہ ویکھیا۔ تے طب دا اصول ہے گلاب دا موسم ہوئے گلاب کو فائدہ اٹھاؤ، تے جو گلاب نہ ملتا ہوئے تے ارکے گلاب تو فائدہ اٹھاؤ، گلاب نہ ملے تے ارکے گلاب تو فائدہ اٹھاؤ۔ اساں غوث پاک نو تے نہیں ویکھیا پر غوث پاک دی حقیقی اولاد دی زیارت ضرور کیتی ہوئی، اساں انہاں دی زیارت ضرور کیتی ہے۔ میں عرض کر رہا جو جاڑے چوندا ہے، جو بیج چوندا ہے، وہ جو اصل چوندا ہے فرع ضرور ہوندا ہے۔ چونکہ غوث پاک دی حقیقی اولاد نے، جس طرح غوث پاک نے لجپالی فرمائی انجے انہوں نے بھی لجپالی فرمائی، اسی طرح لجپال نے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ میرے جد امجد حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ اعلی حضرت مرید بھی سن تے شاگرد بھی سن، فرماندے اکثر کتاباں کوئی تو آ کے ابتدا اتھو کرنی الحمدللہ، اور ملا جامی دے کچھ سبق میں اعلی حضرت کول اتھے رہ کے پڑھے۔ فرماندے اعلی حضرت عالم استدراک کے سن، سرا نمبر 1 وچ بڑا عرس ہو رہا سی 1935، بڑے عرس دی بڑی مجلس پاک تے میں تقریر کیتی تے اعلی حضرت عالم استدراک کے سن۔ آپ نے سر مبارک اٹھایا تے اٹھا کے آپ نے پوچھا کون پہ تقریر کرتا سی، کون واز پہ کرتا سی؟ دسیا خنزادہ دا پوتا محمد عبد الغفور ہزاروی بول رہا سی۔ فرمایا ول پہ گلاں کرتا سی، اے وے مورے تصدیق ول پہ گلاں کرتا سی، اگو تو گولنے شیدے سٹیج تے ساں کھڑا کرنا ہے۔ چنانچہ فرماندے میں اعلی حضرت کی موجودگی تقریراں کیتیاں چند 35 اور 36 پھر اس تو بعد حضور سیدی و سندی سلطان العارفین محبوب الہی حضرت قبلہ عالم بابو جی رضی اللہ تعالیٰ دور آیا۔ اس دور کے اندر 1953 کے اندر کچھ گلیں ایسی ہوئیاں کہ بابو جی اگے عرض کی گئی کہ مولوی صاحب نے تقریر تو ہٹا دیو۔ فرمایا بابو جی دی آجزی اور انکساری دیکھو۔ فرمایا میں بیچارہ کون ہونا ماں جنہاں نو اعلی حضرت کھڑا کر کے نے انہاں نو تقریر تو ہٹان والا میں بیچارہ کون۔ اور جدو میرے والد حضرت شیخ القرآن دا وصال ہویا، بابو جی دی لجپالی دا اندازہ لگاؤ، جنازہ 2 بجے ہونا سی، اعلی صبح وزیر آباد ریلوے گراؤنڈ دے کول آ کے تشریف فرمائے، نال صاحب دادگان کوال سارے کافی سارے احباب والا صبح 8-9 بجے اوتے تشریف لائے، اوتے بیٹھے رہے۔ میرے والد ماجد دستار بندی کرن لگے، فرمایا مولوی صاحب اپنے والد ماجد دا مشن جاری رکھنا، تے میریاں دعاواں تواڈے نال جے، میریاں دعاواں تواڈے نال نے۔ اے وے لجپالی 1970 چ حضرت شیخ القرآن دا وصال ہویا، میرے والد ماجد فرماتے میں قبلہ بابو جی دے کول حاضر ہویا، میں آیا تے کمرے آپ نے فرمایا مولوی صاحب آج تو بعد گولڈا شیت اسٹیج تے تقریر کرن دا منصب تہاڈا وے، تساں اپنے باپ دی جگہ تے کھڑے ہو کے تقریر کرنی۔ اور پھر تحدیث نعمت دے طور تے بیان کر رہے ہیں، گولڈا شیت تمام عرصاں اے پہلی دفعہ ہویا، کدی بھی مجلس تے آغاز تے دعا نہیں آئی، لیکن بابو جی دی میرے شیخ کامل دی اے لجپالی سی۔ آپ تشریف لائے، کھچا کھچ پنڈال بھریا ہوا سی، بابو جی نے قاضی غلام محمد صاحب چکوال نے بلایا، بلا کے فرمایا سٹیج تے جاؤ، ایتھے کوئی نقیب سٹیج سیکٹری نہیں ہوتا، لیکن اس دن بابو جی نے فرمایا سٹیج جاؤ، مائک تے جا کے کھڑے ہو کے اعلان کرو
عبد الغفور ہزاروی صاحب انہوں کا وصال ہو گیا ہے، انہوں واسطے دعائے ایصال ثواب کی جائے گی. جس نے دعا ہو گئی پھر بابو جی بلایا، قائی صاحب بلا کے آخیا قائی صاحب ہون اعلان کرو کہ ہون ہزاروی صاحب تو بعد انہوں بیٹا مفتی محمد عبد الشکور ہزاروی اس سٹیج تے ہمیشہ تقریر کرنے دا منصب اسے دے، وہ اپنے باپ کی جگہ تے کھڑا ہو کے تقریر کرے. اے وے لجپالی لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی پاں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. تلسی پاں اصیل کی جو بھولے سے چھو جائے، تلسی پاں اصیل کی جو بھولے سے چھو جائے. آپ نے بابے عمر پر اور بیٹوں سے کہہ جائے. بڑے لالچ کا دور آیا، معاملات ایسے ہوئے. کسی عرض کی تھی، بڑے لالچ نے فرمایا مولوی صاحب جب تک میں زندہ توانو سٹیج تو تقریر تو کوئی نہیں ہٹا سکتا. میرے والد ماجد نے ایک دن عرض کی تھی، میرا دل کرتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو میرا بیٹا آصف گولے شیدے سٹیج تے تقریر کرے. لالا جی فرمان لگے مولوی صاحب اللہ توانو لمبی حیاتی دے وے، جدو وقت آئے گا تے ویکھ لواں گے. پھر آپ دے وصال تو بعد 1995 یا 96 سی میں ممبر گول نشیب تے اللہ دی قسم کھا کے آہنما آلہ حضرت بھی پہ سن دے لیں، بابو جی بھی سن رہے ہیں، حضور نصیر ملت بھی سن رہے ہیں. میں آپ دے کمرے چ حاضر سا 6-8 گھنٹے آپ نے اپنے کول بٹھانا، کئی راتاں آپ دے کمرے چ بھی ستا. آپ نے مینوں فرمایا آصف میں تینوں گولے شیف دے سٹیج تے تقریر کردا ہوا ویکھ رہا ہاں. میرا خطیب گولے شیف کے اندر تو ہوئے گا. ساڈی اولاد وچ کافی سارے بچے نے، اگر ساتھیاں یہ گلاں کیتیاں تے سنگیاں بڑی داد دینی ہے، لیکن اس دے باوجود میں لفظ آکھ رہا ہاں، اس دے باوجود میں لفظ آکھ رہا ہاں میرا خطیب تو ہوے گا. لوح محفوظ است پیشانی یار، راز پنہاں می شود ز آشکار. اے اللہ دے ولی دی نشانی ہے، وہ دے سامنے بندہ لگ جائے نشانی دیکھ کے ابتدا تو انتہا تک ہر شے بیان کرے. میرے والد ماجد کا وصال ہویا، حضور جانشین نصیر ملت صورت مہر علی. میرے لفظاں تے غور کرو، چند ہفتے اور گزرن دیو. صورت مہر علی، اچھی آواز میں سارے آکھو صورت، اچھی آواز میں بولو صورت. آپ جس دن میرے والد ماجد کا جنازہ سی آپ مدینہ طیبہ تشریف لے، چند دن بعد وزیر آباد تشریف لے آئے. مینوں فرمان لگے جنازہ کنے بجے پڑھایا سی؟ میں کہ جی اتنے بجے پڑھایا سی. 6:16-17 سن. فرمان لگے نہیں ساڈا تواڈے نال اے تعلق ہے. میں اوتھے بیٹھ کے مدینہ طیبہ دی پاک سرزمین تے بیٹھ کے میں لائیو سارا کچھ دیکھ رہا سی تے میرے فون اتے ٹائم پاکستان دا سیٹ سی. تو 6:19 دے قریب تو اللہ اکبر کی تے فرمان لگے میں تیرا نام اپنے فون وچ تیرے نام تو محفوظ نہیں کیتا بلکہ میں نائب گول راشی دے نام تے تیرا نام محفوظ کیتا ہے. نائب گول میں منبر تے بیٹھ کے قسم چک کے بیان نامہ فرمان لگے میں تیرا نام اپنے فون دے اندر نائب گولڑا شریف دے نام تو تیرا نمبر محفوظ کیتا ہے. میرے بولو اجازت ہے ہن تو اپنے باپ کی جگہ تے کھلو کے تقریر کرنی. اے او خاندان ہے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وبناته وأولياء ملته وعلماء شريعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و ثناء و صلوات و تسلیمات کے بعد آج کی یہ تقریب سعید بزم مسعود محفل ذی قدس مجلس ذی شرف داعی الامن والامان مرجع الخاص والعام مرشد روشن ضمیر قاسم فیضان پیران پیر مظہر تجلیات منیر حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی مجلس ہے، جس میں ہم حاضری کا شرف پا چکے ہیں اور پا رہے ہیں. بلا تمہید اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان عبادی بے شک میرے بندے، لیس لکا اے شیطان تیرا ان پر قبضہ، کنٹرول، اختیار، حکومت، داؤ، فتنہ نہیں چل سکتا جو میرے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سراپا خیر بنایا، شیطان کو سراپا شر بنایا اور انسان کو خیر اور شر کا مجموعہ بنایا. سب سے زیادہ مشکل زندگی گزارنا انسان کے لیے ہے. اس نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے یہ خیر کی راہ ہے یا شر کی راہ ہے، نیکی کی، بدی کی، طاغوتی قوت کی، لاہوتی قوت کی، رحمان کی، شیطان کی. یہ خود اس نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا. اور پھر صاحب تفسیر روح المعانی، عمدۃ المحققین، خاتمۃ المفسرین، علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس آیت پر اپنا نظریہ پیش کیا. انہوں نے کہا الاضافۃ للتعظیم فتدل بالمخلصین. یہ جو اضافت ہے ان عبادی کی، یہ تعظیم کے لیے ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جو اس کے خاص الخاص بندے ہیں تعظیم دینا چاہتا ہے. اور گویا اللہ نے فرما دیا شیطان کو، اے شیطان جو میرے ہو گئے وہ تیرے نہیں ہو سکتے. اے شیطان جو میرے ہو گئے وہ تیرے نہیں ہو سکتے. جہاں پر مرض ہوتی ہے وہاں پر اس کا علاج بھی ہوتا ہے، جہاں پر مریض ہوتا ہے وہاں پر طبیب اور حکیم بھی ہوتا ہے. اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منگل کے دن صوفیاء نے فرمایا فتنوں کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے فتنوں کو بھی پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے فتنوں کا علاج بھی بنایا.
فرمایا فتنے سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے پہلا علاج کیا ہے؟ پہلا علاج یہ ہے کہ تم میرے خاص بندوں کا وسیلہ پکڑو گے، اور فتنے سے بچنے کے لیے میرے خاص بندوں کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کرو گے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ جیسا کہ 621 ہجری کی بات ہے، لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے، قحط پڑ گیا، بارشیں آنا بند ہو گئی، دعا کے اہتمام کے لیے مجلس منعقد کی گئی، ہر شخص نے درد بھری آواز سے یا دل کے درد سے دعا مانگی۔ ایک شخص نے اسی مجلس میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، یا اللہ میری ان آنکھوں کے وسیلے سے بارش عطا فرما، فتنہ ختم فرما، قحط کو بھی ختم کر دے، ان آنکھوں کے وسیلے سے۔ کچھ دیر گزری یا ایام گزرے، بارش برس گئی، لوگ فتنے سے باہر چلے گئے، فتنہ ختم ہو گیا، قحط ختم ہو گیا۔ لوگوں نے اسے پکڑا، اس سے پوچھا تمہاری آنکھوں میں کیا کمال ہے کہ تم نے کہا کہ یا اللہ میری ان آنکھوں کے وسیلے سے بارش عطا فرما، تو بارش آ گئی۔ اس نے کہا میں تو گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاکار ہوں، مگر ایک مرتبہ میں نے ان آنکھوں سے شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت کی تھی۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ۔ ان آنکھوں سے میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت کی تھی۔ یاد رہے، واضح رہے، اگر اللہ تبارک و تعالی اولیاء کاملین کو دیکھنے والی آنکھوں کے وسیلے سے ختم فتنہ فرما سکتا ہے، کہ اگر خود اولیاء کاملین کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قندیل نورانی اس ہستی اور شخصیت کے مالک تھے کہ آپ کا نسب اشرف والد کی طرف سے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ جیلی، اور پھر حضرت یحییٰ زاہد، اور پھر شمس الدین زکریا، اور پھر حضرت ابو بکر داؤد، اور پھر حضرت موسیٰ ثانی، اور پھر حضرت عبداللہ صالح، اور پھر حضرت موسیٰ الجون، اور پھر حضرت عبداللہ مہد، اور پھر حضرت حسن مصنع، اور پھر وارث و ولایت مرتضی امام حسن مجتبی، اور پھر خیبر شکن حضور کی نسل کی اصل حضرت اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب سے جا کر ملتا ہے۔ اور آپ کا نسب اشرف والدہ کی طرف سے حضرت عبداللہ صومعی، یہ آپ کے نانا جان کا نام ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے حضرت عبداللہ صومعی، اور اس کے بعد حضرت ابو جمال، اور اس کے بعد سید محمد، اور اس کے بعد سید محمود، اور اس کے بعد سید کمال الدین، اور اس کے بعد سید ابو العطا، اور اس کے بعد سید علاء الدین، اور اس کے بعد علی رضا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کاظم رضا، اور اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق سے جا کر آپ کا نسب اشرف ملتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے جب دعا مانگی گئی تو فتنہ ختم ہو گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ وہ ہستی ہیں
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو انبیاء کاملین، انبیاء کرام نے بشارتیں دی تھیں، یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں میدان ولایت کے اندر اولیاء کاملین نے بشارتیں دیں کہ ایک عجم سے ولی پیدا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی تمام اولیاء کا حکمران اور سلطان بنا کر بھیجے، جس کی مدتوں سے آرزو تھی، ارمغان آرزو. حضرت سید غلام نظام الدین جامی گیلانی متظلہ العالی، آپ کا تازہ کلام مناقب غوث اعظم پر، اس کے اندر اسی بشارت کا ترجمہ کیا گیا، اسی بشارت کا ترجمہ کیا گیا کہ جو اولیاء کاملین نے بشارتیں دی تھی کہ اولیاء کاملین کا حکمران بن کر عجم سے ایک ولی آنے والا ہے. ابو بکر خبار نے یہ بشارت دی تھی تو اس کا ترجمہ کیا آپ نے، کیا فرمایا کہ ہے نبیوں کا تو ترجمہ غوث اعظم، ہے نبیوں کا تو ترجمہ غوث اعظم، ہے ولیوں کا تو حکمراں غوث اعظم. ہے نبیوں کا تو ہے نبیوں کا تو ترجمہ غوث اعظم، ہے نبیوں کا تو ترجمہ غوث اعظم، ہے ولیوں کا تو حکمراں غوث اعظم. نہیں کچھ بھی پوشیدہ تیری نظر سے، نہیں کچھ بھی پوشیدہ تیری نظر سے، ہے تو غیب بھی غیب تا غوث اعظم، ہے تو غیب بھی غیب تا غوث اعظم، ہے ولیوں کا تو حکمراں غوث اعظم. پر تیرے حاضر ہے جامی، کرے پاک. سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ. درے پاک پر تیرے حاضر ہے جامی، درے پاک پر تیرے حاضر ہے جامی، کرم خواجہ خواجہ غوث اعظم، کرم خواجہ کرم خواجہ خواجہ غوث اعظم، ہے ولیوں کا تو حکمراں غوث. اور بھی اسی طرح حسین مہاجبینا زنی غوث اعظم، حسین مہاجبینا زنی غوث اعظم، علوم علی کے امی غوث اعظم، علوم علی کے، علوم علی کے، علوم علی کے امی غوث اعظم. کرو مشکلیں جو جامی کی آسان، کرو مشکلیں جو جامی کی آسان، تمہیں کوئی مشکل نہیں غوث اعظم. کرو مشکلیں جو جامی، آج کرو مشکلیں جو جامی کی آسان، تمہیں کوئی مشکل نہیں غوث اعظم. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک سوئے ہوئے آدمی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سویا ہوا آدمی خواب کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے. جو کچھ یہ نیند کے اندر دیکھ رہا ہے
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میں جاگتے ہوئے منظر ملاحظہ کر رہا ہوں. تو بہرحال فتنے سے بچنے کا دوسرا طریقہ، چنانچہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ملفوظات مہریہ کے اندر حضرت قطب الاقطاب، غوث الاغواث، مرجع الاوتار، دافع الفساد حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز، ملفوظ نمبر 143 143 حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سیال شریف کے ارادے سے گولڈا شریف سے چلے، سہاوا اسٹیشن پر رکے، مشتاقان دید نے زیارت کی اور دست بوسی کی اور عرض بھی کی. حضرت سنا ہے سیال شریف کے قرب و جوار کے اندر اور گرد نواح کے اندر وبا طاعون کی پھیلی ہوئی ہے، تو ہم وہاں نہیں جانا چاہتے. آپ کی زیارت مقصود تھی، جہاں زیارت ہو گئی سہاوا اسٹیشن پر، ہم سیال شریف نہیں جائیں گے. حضرت قطب عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، احتیاط بہتر ہے، حفاظت کر لو، بے شک تم نہ ہو، لیکن میرے بارے میں اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو حضرت مہر علی نے فرمایا ہرچ بات آباد آنجا میں رویم مسکن شاہ است آنجا میں رویم. آپ نے فرمایا ہرچ باتا جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو، جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو، میں تو وہاں پر ضرور جاؤں گا. حضرت آپ کے جانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے جانے کی وجہ یہ ہے مسکن شاہ است آنجا میرا ویم، اس لیے کہ وہاں میرے محبوب کا مسکن ہے. اور عاشق کو معشوق چاہیے، طالب کو مطلوب چاہیے، قاصد کو مقصود چاہیے، محب کو محبوب چاہیے، اور مرید کو اپنا پیر اور شیخ چاہیے. فتنے سے بچنے کے لیے شیخ کے آستانے کو نہ چھوڑنا. طاعون کا فتنہ ہو، وبا کا فتنہ ہو، غلط فضا کا فتنہ ہو، اور پھر مولویوں کی غلط تقریروں کا فتنہ ہو، جس قسم کا بھی فتنہ ہو، اس سے حفاظت کے لیے اپنے شیخ کے آستانے کو نہ چھوڑا جائے. چنانچہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس ملفوظ کے اندر دو باتیں ہمیں حاصل ہوئی. آپ نے فرمایا فتنے سے بچنے کے لیے دو باتوں کو نہ چھوڑنا. پہلی بات یہ ہے کہ کبھی شیخ کا مسکن نہ چھوڑنا، اور دوسری بات یہ ہے کبھی شیخ کا مسلک نہ چھوڑنا. اگر شیخ کا غور، شیخ کا مسکن چھوڑ گئے فتنے میں آ جاؤ گے، اور اگر شیخ کا مسلک چھوڑ گئے پھر بھی فتنہ چھا جائے گا. اب دیکھنا ہوگا ہمارے شیخ کا مسلک کیا ہے. متوحد بانواع المصنوعات، متفرد باختراع المخلوقات، متعالی عن الجنس والجہاد، وحدت الشہود کا نہیں وحدت الوجود کا تھا. ہمارا بھی وہی ہوگا. ختم نبوت کے بارے میں آپ کی جو تعلیمات تھیں وہی ہمارے لیے کافی اور شافی ہے. اور پھر ہمارے شیخ حضرت نصیر ملت کا ایمان ابو طالب کے بارے میں کیا مسلک تھا. شیخ کا مسکن بھی نہیں چھوڑنا، شیخ کا مسلک بھی نہیں چھوڑنا. ہاں جی، شیخ کا مسلک آپ کے لیے شیخ کیسے قابل حجت بن گیا؟ آئیے شرع قائد کے اندر جو حاضر سروس مدرس ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ علامہ تفتزانی نے کیا لکھا. اسباب العلم ثلاثۃ، علم تین چیزوں سے آتا ہے. اعتراض وارد ہوا کہ علم تو 6 چیزوں سے آتا ہے، تم نے 3 کا ذکر کیوں کیا؟ تفتزانی نے قلنا سے جواب دیا، قلنا ھذا علی عادت المشائخ فی الاقتصار علی المقاصد. یہ شرع قائد کی عبارت ہے. آپ نے فرمایا قلنا، جو عبد الغفور پڑھاتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ایک جواب اقولوں سے دیا جاتا ہے جس پر مجیب کو یقین نہیں ہوتا، اور ایک قلنا سے دیا جاتا ہے ماضی تحقق پر دلالت کرتی ہے. قلنا ماضی ہے. گویا تفتزانی نے کہا مجھے اس پر یقین کامل ہے، میں 3 کا ذکر کروں گا 6 کا نہیں. کہ علم 3 چیزوں سے آتا ہے، عقل سے آتا ہے، خبر صادق سے آتا ہے، حواس سے آتا ہے. بس میں وجدان کو نہیں بیان کروں گا، میں تجربے کو نہیں بیان کروں گا، میں قوت حدثیہ کو بیان نہیں کروں گا. کیوں؟ فرمایا ھذا علی عادت المشائخ، یہ میرے شیخ کا طریقہ تھا. میں نہ تمہیں جانتا ہوں نہ تمہیں مانتا ہوں. میرا شیخ جب پڑھاتا تھا 3 کا ذکر کرتا تھا، میرے لیے وہی 3 کافی ہے، اس لیے کہ میرے یہ شیخ کی عادت ہے. یاد رکھنا، تفتزانی کے لیے شیخ کی عادت، شیخ کی عادت، الفاظ پر غور کرنا، تفتزانی کے لیے شیخ کی عادت قابل حجت بن گئی. اور ایمان ابو طالب پر ہمارے
نصیر ملت کی عادت نہیں تھی، نصیر ملت کی تحقیق تھی۔ اگر شیخ کی عادت کا تعلق الفروق اللغویہ میں موجود ہے، عادت کا تعلق ذات سے ہوتا ہے، تحقیق کا تعلق مستند حوالہ جات سے ہوتا ہے۔ اگر شیخ متبع الشریعت، شیخ کی عادت قابل حجت بن سکتی ہے، متبع الشریعت شیخ کی تحقیق نہیں، کیوں نہیں قابل حجت اور قابل دلیل بن سکتی؟ تو پتہ چلا حضرت نصیر ملت کوئی عام ہستی نہیں تھے، متبع الشریعت تھے، خودی کے عرفان کا مرکز تھے، غازہ استغنا سے مزین تھے، تخلیقی صلاحیتوں کے امین تھے، دنیا تصورات میں کوچہ جار کے مکین تھے۔ حضرت نصیر ملت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بارگاہ ایزدی سے خطابت فی البدی کا حظ وافر نصیب ہوا تھا۔ آپ کے خطاب کے اندر استعارات کا استعمال بھی ہوتا تھا، اشاروں سے اشارے بھی ہوتے تھے، مدلل گفتگو بھی ہوتی تھی، مفصل جو بجو بھی ہوتی تھی، نظریہ باطلہ کی تردید بھی آپ کے خطاب میں ہوتی تھی، اور آپ کے خطاب میں عقیدہ حق کا اثباتی جائزہ بھی پیش کیا جاتا تھا۔ آپ کے خطاب کے اندر ذوق کا کلام، شوق کی زبان، درد بھرے اشعار، محبت بھرے جملے، مقتضل حال سے شناسائی، یہ ساتھ ساتھ حضرت نصیر ملت کے خطاب کے اندر سامعین کے جذبات کا احترام بھی ہوتا تھا، الفاظ و انداز کی جدت کا التزام بھی ہوتا تھا۔ اسی لیے حضرت نصیر ملت پیمان شب میں خود فرما گئے، خوف آتا ہے خود مجھ کو نصیر اپنے ہی فن سے، خوف آتا ہے خود مجھ کو نصیر اپنے ہی فن سے، اور ہم اپنا وہ کلام، ہم جہاں بھی جائیں اپنے شیخ کا مسلک بیان کریں، جہاں بھی جائیں اپنے شیخ کا مسلک بیان کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی وہ گفتگو، وہ بات نامکمل سمجھتے ہیں جس میں ہم اپنے شیخ کی بات نہیں کرتے۔ تیری بات میں کسی بات کی جو نہ بات ہو تو وہ بات گیا، تیری ذات میں، میری ذات میں کسی ذات، تیری ذات کا جو نہ عشق ہو تو وہ ذات گیا، میری رات میں تیری رات کا جو نہ ذکر ہو تو وہ رات گیا، جو حیات تیری حیات سے نہ حیات ہو تو حیات گیا، میری شام میں، میری رات میں، میری بات ذات صفات میں تیری دل لگی کے سوا ہے کیا میری داستان حیات میں۔ اللہ تعالیٰ ان جملوں کو اپنی بارگاہ میں پذیرائی کے اعزاز سے نوازے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ درود پاک، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ معزز حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا،
ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا. آیت کا شان نزول بیان کیے بغیر قرآن کو سمجھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، چہیتے ہیں. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو کہہ دیا کہ محبوب ان میں اعلان کر دو اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے، دعوے کی دلیل چاہیے. اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر ایسے نہیں ہوگا، یہ دعویٰ ایسے درست کوئی نہیں مانے گا. اگر دعوے کی صداقت ثابت کرنا چاہتے ہو تو پھر کہہ دو کہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے، صرف خدا سے محبت کی دعوت، خدا کی محبت کا دعویٰ. دعوے بڑے لوگ کرتے ہیں لیکن دعوے کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. فرمایا اگر دعویٰ محبت میں تم سچے ہو تو پھر محبوبین کو کہہ دو کہ پھر میری پیروی کرو. بغیر میری اتباع کے تمہارا محبوب خدا ہونا تو بڑی بات ہے، صرف محبت کرنے کا دعویٰ کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے. اللہ اکبر. اس کی وجہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ وجہ بیان کی تفسیر مظہری میں. عجیب بات ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے قاضی صاحب نے، حالانکہ یہ وہ شخص ہے جن کے بارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی وقت کا بہکی ہے. بہکی بہت بڑے محدث، بہکی وقت ہے. لیکن انہوں نے اپنے نام پر اپنی تفسیر نہیں رکھی. اپنے شیخ حضرت مرزا مظہر جان جانا سلسلہ نقش بندی کے عظیم بزرگ ہیں، دہلی کے باشندے ہیں، اور عجیب آپ کا مسلک ہے. میں تھوڑی سی بات کرتا جاؤں. مسلک ابھی حضرت مولانا مسلک مہر علی کی بات کر رہے تھے تو میں یہ کئی جگہ کہتا رہتا ہوں کہ مسلک مہر علی کیا ہے. میں یہی عرض کروں گا کہ مسلک مہر علی ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ پہلا نام مہر علی آپ کا عالمی نام ہے. مسلک مہر علی
مہر علی ہے، مسئلہ کے مہر علی ہے۔ اب مرزا صاحب سے سنیے، مرزا سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ جن کے نام پر تفسیر مدنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی میں نے یا علی مدد کہا۔ جب بھی کوئی مجھے مشکل پیش آئی، جب بھی مجھے کوئی بیماری، کوئی پریشانی، میں نے علی کو پکارا ہے، مشکل آسان ہو گئی ہے۔ ارے آل بیت کی بات کرتے ہو، آل بیت کی محبت تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت کی محبت تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ خدا کی قسم، یہ کسی نے خوب کہا ہے کہ بغض علی سے باز آ اے وقت کے یزید، بغض علی سے باز آ اے وقت کے یزید، حب علی کو دخل ہے تیری نجات میں، حب علی کو دخل ہے تیری نجات میں۔ اور مرزا صاحب نے بڑا خوب کہا، انہوں نے کہا نکرد مظہر طاعت و رفت بخا۔ مظہر نے کوئی نیکی نہیں کی، مظہر مرزا مظہر شیخ کہہ رہا ہے سلسلہ نقشبندیہ کا، کہا مرزا مظہر جانے جانا کہہ رہے ہیں، نکرد مظہر طاعت و رفت بخاک۔ مرزا مظہر جانے جانا کیا فرماتے ہیں؟ کہا مظہر نے کوئی نیکی نہیں کی اور قبر میں چلا گیا، نجات خود، کہا نجات خود بتولائے بو تراب گذاشت، اپنی نجات علی کی محبت پر چھوڑ دی ہے۔ کہا علی کی محبت جانے تو میری نجات جانے، میں نے اپنی نجات علی حیدر کرار کی محبت پر چھوڑ دی۔ وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مغربی میں فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کہا کہ میری اتباع کرو؟ کہا محبت کس چیز کا نام ہے؟ کہا محبت نام ہے محبوب کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کرنا، محبوب کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کر دینا، اپنی مرضی سے سرنڈر کر دینا، دستبردار ہو جانا، اور یار کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دینا۔ اب بتاؤ، اگر کہا جاتا کہ اللہ سے محبت کرتے کوئی اور بات کی جاتی تو ہم